بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا موضوع آج ہمارا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی رمضان میں اعتکاف نہیں چھوڑا، اور اگر کسی وجہ سے چھوٹا بھی ہے تو آپ نے اس کی قضائی بھی دی ہے۔ گو کہ نہ امت پر فرض ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھا۔ اعتکاف ہے کیا کہ آپ مسجد میں آ کر ایک خاص خیمہ لگا کر اس کے اندر تشریف فرما ہوں، بھرپور انداز سے قیام، رکوع، سجود، استغفار، تسبیحات، تحمیدات، قرآن کی تلاوت، جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے اعمال ہیں وہ سارے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں آپ اعتکاف کریں گے تو روزہ شرط ہے، روزہ ضروری ہے۔ رمضان سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک سال رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے، پہلا عشرہ ختم ہوا، آپ اعتکاف سے نہ اٹھے، دوسرا عشرہ پھر آپ اعتکاف میں ہی بیٹھے رہے، تیسرا عشرہ آپ پھر نہیں اٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ مجھے جس بات کی جستجو تھی وہ جستجو نہ پہلے عشرے میں ہے نہ دوسرے میں ہے، مجھے بتائی گئی ہے وہ تیسرے میں ہے، اس لیے میں تیسرے میں بھی بیٹھ گیا ہوں، اور وہ تھی لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، تقریباً 1000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر اور ثواب دیتے ہیں اس بندے کو جس کو وہ رات ایک مل جائے۔ پھر بتلایا گیا وہ آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کی طاق 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 طاق راتوں میں موجود ہے۔ اس کو بھرپور انداز سے جستجو کرو اور تلاش کرو، اور اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرو۔ گو کہ پہلے 2 عشروں کی نسبت آخری عشرہ مکمل کا مکمل، طاق راتیں تو ہے ہی ہیں، آخری مکمل جو 10 یا 9 دن ہے اس کی بھی پہلے 2 عشروں سے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، مگر آخری عشرے کی فضیلت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر ہی وہ لیلۃ القدر ہے، وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ نہ پہلی امتوں میں سے کسی کو ملا اور نہ ہی اس امت میں سے ہر اس فرد کو ملے گا جو یہ رات گزارے گا۔ مراد کہ اس رات، جیسے میں نے آپ کو رمضان کے آغاز میں کہا تھا کہ رمضان رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں کا مہینہ ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں، جس نے کوشش کی ہوگی، جس نے کاوش کی ہوگی۔ جیسے حدیث بھی ہے کہ اس آدمی کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، من لم یدع قول زور بل عمل بہ، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹی باتیں نہ چھوڑی، گناہ والے سارے کام بھی وہ کرتا رہا، اس کے بھوکے پیاسے کا رہنا اس کو قطعی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، اگر اس رات میں کسی نے وہ طریقہ، وہ سنت ہی اختیار نہ کی، رات کا حق ہی ادا نہ کیا، تو اس بیچارے کو کیا فائدہ؟ کوئی کسی مسجد میں بھاگ رہا ہو، کوئی کسی مسجد میں بھاگ رہا ہو، کوئی چائے کے ٹھیلے پر بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی موبائل پر فیس بک پہ مصروف ہے، کوئی انسٹاگرام پر مصروف ہے، کیا فائدہ؟ اس بیچارے نے اس رات کا ستیہ ناش نہیں، اپنے آپ کا ستیہ ناش کیا، رات بھی جاگ رہا ہے اور اس بیچارے کو مل بھی کچھ نہیں رہا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ خیمہ لگائیں، خیمہ لگا کر اس کے اندر عبادت کرنا، چھپ کر لوگوں سے اوٹ میں آ کر، یہ اصل میں سنت ہے، مگر اس کے اندر اصل جستجو وہ لیلۃ القدر کی ہے، اس رات کو تلاش کرنا اہتمام کے ساتھ۔ اور جس بندے نے اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ صرف اہتمام ہی کر لیا، یقیناً وہ شخص اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نشانی بھی نہیں بتائی، رات کو کتے نہیں بھونکتے، رات بڑا سکون ہوتا ہے، بڑی بارش ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی آپ کو نشانیاں ملیں گی سب نشانیاں صبح کی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رات گزاری تو صبح کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں، جو نشانیاں بتائی تھیں، ہم نے دیکھی وہ پوری ہوئی۔ اس لیے رات ہوتے ہوئے کسی کو کوئی خبر نہیں آج 21ویں رات ہے، لگتا ہے آج ہے وہ لیلۃ القدر، نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ جن حضرات نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ چونکہ آخری عشرہ اعتکاف بیٹھنا ہے، آج 20واں روزہ ہے، آج پہلے 2 عشرے ختم ہو گئے، تیسرا عشرہ آج مغرب کے بعد شروع ہونا ہے۔ جن حضرات کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق دی ہے وہ آج کوشش کریں افطاری مساجد میں کریں، مساجد میں افطاری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری رات مسجد نبوی میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ پہلی جو رات ہے اپنے حجرے میں، اپنے خیمے میں نہیں گئے، ساری رات آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حجرے کے بغیر، خیمے کے بغیر، معتکف ہونے کے بعد آپ عبادت کرتے رہے۔ ساری رات قیام کیا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خیمے میں گئے۔ اس کے بعد پھر مسلسل جب تک چاند نظر نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہی تمام کی تمام عبادات کرتے رہے، علیحدہ فرض کے، یعنی فرائض جو ہیں وہ تو جماعت کے ساتھ ہی ہوں۔ جن عورتوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھیں، ان کے بھی خیمے لگتے تھے، بلکہ بعض روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی امہات المؤمنین مسجد نبوی میں ہی اعتکاف کرتی تھیں، ان کے بھی علیحدہ خیمے لگتے تھے، ان خیموں میں وہ عورتیں، وہ صحابیات، امہات المؤمنین بیٹھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کافی سارے خیمے لگے ہیں، کہا یہ کس کے خیمے ہیں؟ کہا جی آپ کی فلانی بیوی کا ہے، وہ فلانی بیوی کا، وہ فلانی بیوی کا، وہ فلانی کا، وہ اتارو سب کو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سب میری وجہ سے بیٹھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ شاید کمپٹیشن ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اور اللہ کی رضا شاید ان کی مقصود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے اکھڑوا دیے، کسی کو نہ بیٹھنے دیا اور خود بھی نہیں بیٹھے۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں بیٹھے۔ آئندہ سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پچھلے سال کی قضائی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے اس وجہ سے آپ نے اس سال 2 بار یا 20 دن کا اعتکاف کیا، مختلف اس کے اقوال ہیں۔ خیر، اس کا مطلب ہے کہ عورتوں نے بھی اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگیوں میں جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ وہ مساجد میں ہی بیٹھیں گی۔ اگر مساجد میں ایسا اہتمام اور انتظام نہیں ہے تو یہ کون سی کوئی فرض چیز ہے؟ آپ آرام سے نہ بیٹھیں، اللہ سے ویسے گھر میں بیٹھ کر دعائیں، استغفار اور عبادات کریں۔ یہ کہنا کہ گھر میں بیٹھی بھی عورت اعتکاف میں ہے، اس کی کوئی دلیل کسی بھی شخص کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم لوگ مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو تو یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مرد ہے یا عورت ہے، اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ آپ فجر باہر پڑھ سکتے ہیں، ظہر باہر پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب عشاء پڑھ سکتے ہیں، آپ تراویح تہجد باہر پڑھ سکتے ہیں، نوافل باہر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص عبادت ہے اعتکاف والی، یہ مسجد سے باہر نہیں ہو سکتی۔ قرآن و سنت سے ہمیں اس کی کوئی دلیل اور نص نہیں ملتی۔ کسی عورت نے گھر میں بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے، اپنا کمرہ کو سیپریٹ کر لے، اس میں بیٹھ کے وہ عبادت کرے، ہم کب منع کر رہے ہیں؟ اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف صرف مساجد کے اندر ہی ہے۔ اگر مساجد میں اہتمام انتظام ہو سکتا ہے
عورتیں بیٹھ جائیں. اگر کسی مسجد میں ایسا اہتمام اور انتظام نہیں ہو سکتا وہ پھر نہ بیٹھیں. گھر میں بیٹھنا ہے ثواب سمجھ کر عبادت کے لیے. جیسے عمومی عورتیں گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں, تلاوت کرتی ہیں, اذکار کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان راتوں میں اہتمام کر کے بڑھا لیں. اگر وہ مساجد میں نہیں آ سکتی یا قریبی کسی مساجد میں انتظام نہیں ہے تو یہ فرض نہیں ہے, سنت ہے. گو کہ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں جی. عورتیں کام سے جان چھڑواتی ہیں, عورتیں اپنے آپ کو ایک جگہ خاص آ کر آپس میں گپ شپ کرنا مقصود ہے. یہ ہم باتیں کہنے کو تو کہہ لیں, کسی کے دل میں کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. گمان آپ اچھا رکھیں. اگر کسی مسجد میں انتظام نہیں ہے تو یقیناً وہاں عورتوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے, نہ ہی بٹھانا چاہیے. اعتکاف کو معمولی نہ سمجھیں. اعتکاف کو ہم نے پکنک سمجھ لیا ہے. شاید یہ کھیل تماشا ہے, آئیں گے, بیٹھیں گے, گپ شپ کریں گے, کھائے پیئیں گے. جیسے آج پاکستان میں بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکنک پوائنٹ مساجد بن گئی ہیں. مساجد کی طرف سے, مدارس کی طرف سے, جماعتوں کی طرف سے اجتماعی سحریاں ہو رہی ہیں, اجتماعی افطاریاں ہو رہی ہیں. سب غلط ہے. اعتکاف والے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کمرہ لگا, کپڑا لگا, خیمہ بنا, چھپ کے بیٹھ. اب نہ وہ مسجد سے باہر کسی بھی حاجت اور ضرورت کے لیے جا سکتا ہے الا کہ مساجد میں اس کا انتظام نہ ہو. مساجد میں واش روم نہیں ہے, وہ واش روم کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. مساجد میں اس کو کوئی سحری افطاری نہیں دے سکتا, وہ اپنے گھر جا کے سحری افطاری کھا سکتا ہے. یعنی وہ انتظامات, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی تھا. صحابہ اپنے گھروں میں ہی جاتے تھے. اس وقت یہ اتنی سہولتیں نہیں تھی جو مجھے آپ کو اللہ نے دے دی ہیں. اس لیے اگر کسی نے گھر میں جانا ہے, سمجھے ایک آدمی کموڈ استعمال کرتا ہے, جس مسجد میں بیٹھا ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا گھر اگر نزدیک ہے, وہ کموڈ استعمال کرنا چاہتا ہے, خاموشی سے جائے, بغیر کسی سے بات کیے اپنا مقصد پورا کرے اور سیدھا مسجد میں واپس آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کسی سے بیٹھ کر بات بھی نہیں ہوتی تھی. اپنے خیمے سے نکلنا, نماز پڑھنی, پھر خیمے میں. کسی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں ہوتی تھی. کیا حال ہے, کیا صورتحال ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, فلانی جماعت کیا کر رہی ہے, سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے, دال کس بھاؤ کی. او بھائی یہ کاروبار نہیں ہے. تو 10 دن سیپریٹ ہو کے بیٹھا تھا, اور اس سے بڑا ستیہ ناس ہوا. اینڈرائڈ موبائل آپ نے رکھے ہوئے ہیں خیموں میں, پوری دنیا کے ساتھ تو آپ اسی طرح ٹچ ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ او بھائی دنیا سے تو ناتا آپ کا توڑنا تھا. یہ دنیا کی ہوس اور ہرس ہی تو آپ کے اندر سے نکال کر اللہ نے آپ کو ایک خاص کمرے میں بند کر دیا تھا. بیٹھ وہاں, اللہ سے لو لگا, آپ موبائل پر بیٹھے. اسی طرح میڈیا سے ٹچ ہو تو جاؤ گھر میں بیٹھو. کیا اتنی مستی چڑھی ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ اعتکاف فرض ہے, ضرور بیٹھنا ہے؟ بھائی اعتکاف کی شرائط پوری نہیں ہوتی, نکل جائیں مسجد سے. گھر میں جا کے آپ اپنی ساری اس قسم کی مستیاں پوری کر لیں, اعتکاف میں نہ کریں. اعتکاف کا مقصد سمجھیں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا جو ہم نے رکھ لیا ہے. ابھی تو خیر نہیں ہے, پہلے ہم دیکھتے تھے اعتکاف میں شام کو بھائی آ رہا ہے, بیٹا آ رہا ہے, کتنی سیل ہوئی, کیسا دن رہا, گاہک کتنے آئے تھے. بھائی چھوڑ, دفع کر, کرنے کیا آیا ہے مسجد میں؟ پھر تو وہی پوچھ رہا ہے سیل کیسی, گاہک کیسا, فلانا کیسا. یہ دنیا سے تو کٹ آف ہونا مقصود تھا. کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیمہ لگاؤ اور خیمے میں بیٹھ جاؤ؟ خیمہ نہ لگواتے, پہلے بھی تو عبادات ہو ہی رہی تھی. مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے خاص ایک اکیلے والا تعلق. چونکہ ہمیں اسلام نے جنگل میں چلے جانا, جنگل میں بیٹھ کر عبادت کرنا, اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے, مگر ایک ماحول وہی رہبانیت والا بنایا کہ چلو یہاں بیٹھو, اجتماعی امور جو یہاں ہے اس کو کرو, باہر والے اجتماعی امور نہیں کرنے. کوئی مر گیا ہے اس کی افسوس کے لیے نہیں جانا, بیٹھا رہے. کوئی بیمار ہے, بیمار پرسی کرنا لازم ہے, نہیں جانا, بیٹھا رہے. کوئی اور اس قسم کے اجتماعی معاملات ہیں, سب ختم. کوئی کسی کو افطاری کی دعوت دے, قبول کرنا لازم ہے. کوئی کسی کو سحری کی دعوت دے, قبول کرنا لازم ہے. اعتکاف والے کے لیے نہیں, وہ آرام سے سیپریٹ ہو. اب دنیا کا جتنا اجتماعی معاملہ تھا وہ سب اجتماعی معاملات ختم, اب تو ہے اور تیرا رب ہے. مگر معذرت کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. جن مساجد میں قیام اللیل کا انتظام ہے
وہاں تو اعتکاف بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، چائے چل رہی ہے، بسکٹ چل رہے ہیں، اور کھانے پینے کے فنکشن ہو رہے ہیں، کوئی چٹنی لے کے آ رہا، کوئی شامی لے کے آ رہا، کوئی چاٹ لے کے آ رہا، کھاؤ کھاؤ، پکوڑے آ رہے۔ بھائی کیا فائدہ یار، اس کو اعتکاف کہتے ہو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ کیا تھا اور آپ انجوائے کر رہے ہو۔ میں نے ہر سال بابری مسجد میں قیام اللیل ہوتا، میں ہر سال کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہوں کہ بھائی ان کو آپ اجتماعی سحری دے رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اجتماعی افطاری دے رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ کسی بھائی نے سحری افطاری دی ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کی نیکی قبول کرے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے کمروں میں دو، ان کے خیموں میں دو۔ باقی جو نمازی ہیں ٹھیک ہے، ان کو بٹھا کر آپ دے دیں۔ او بھائی ان کو بھی انہی کے ساتھ بٹھانا تھا، تو پھر یہ کمرہ لگانے کا کیا فائدہ، خیمے کا کیا مقصد ہے؟ پھر آپ نے اسی طرح کرنا، اور جا کے چیک کر کے آپ دیکھیں، گپ شپ چل رہی ہے، ہنسا کھیلی چل رہا ہے، مذاق چل رہا ہے، وہی باتیں چل رہی ہیں۔ او بھائی آپ کون ہو؟ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ یار اعتکاف میں بیٹھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اور واللہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں جہاں قیام اللیل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی ایک دو بندے ہی صرف بیٹھے ہیں مسجد میں، جیسے ہمارے یہاں مکہ مسجد میں کافی رونق ہے، اگر کسی مسجد میں رونق نہیں ہے، وہاں ایک بندہ ایک دن نکال جائے، سمجھ لیجئے کمال کر گیا۔ وہ لک لو جاتی ہے جب آدمی پوری رات مسجد میں بیٹھا اور کوئی ہے ہی نہیں، بندہ اکیلا بیٹھا ہو، اللہ سے لو لگائی ہو، دیکھیے پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس رات میں آنسو نکلے ہوں، اس رات میں اس نے قیام اللیل کیا ہو، تلاوت کی ہو، یہ ہے وہ کہ 1000 مہینے کے برابر اللہ اس بندے کو اجر دے رہے ہیں۔ اس بندے کا یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی، بہت بڑی نیکی ہے، مگر تھوڑی سی مشکل بھی ہے۔ جہاں بھی بیٹھیں پہلے اس کی شرط شرائط دیکھ لیں کیا ہے اعتکاف کی، یہ نہ ہو آپ اتنی محنت بھی کریں، محنت کر کے بھی کچھ نہ ملے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی ہم آپ کو ایسے لوگوں کی خبر نہ دیں جنہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، مگر اللہ نے ان کی ساری محنتوں کو ضائع کر دیا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔